السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حضرات محترم، نبوت کے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک آدھ نشست اور ہوگی، آج بھی اسی پہ بات کریں گے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ جو بات ہوئی تھی اس کی 3-4 منٹ میں اس کی سمری بیان کر کے اس کو آگے کے ساتھ ملا کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ جو بات ہوئی تھی وہ اسی پہ بات ہوئی تھی کہ انسانی ہدایت کا ذریعہ صرف وحی باری تعالیٰ ہے، اور وحی باری تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو نہیں چنا بلکہ بندوں میں سے چند مخصوص بندوں کو چنا ہے۔ وہ مخصوص بندے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ترین بندے، ان پاکیزہ ترین بندوں کو جب اللہ نے اپنے پیغام کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے اللہ نے چنا، اور چنا بھی کس بنیاد پہ چنا؟ اپنی حکمت کی بنیاد پہ چنا۔ ان بندوں کی کوئی عبادت اور ریاضت کی بنیاد پہ نہیں چنا۔ جب اللہ نے ان بندوں کو چن لیا تو ان کی انفرادی زندگی بدل گئی۔ اب ان کی زندگی کا ہر لمحہ ان کی امت کے لیے قانون ٹھہرا، دستور ٹھہرا، منشور ٹھہرا۔ اب نبوت کی جو شان ہے، نبوت کی جو زندگی ہے، فرد کی زندگی نہیں رہی بلکہ قانون زندگی، دستور زندگی بن گئی۔ اور جو نبوت کی شان ہے، نبوت کی شان یہ ہے، نبوت پر معصومیت ختم ہے۔ نبوت کی شان یہ ہے، نبوت کی اطاعت خود اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہے۔ اور نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ وحی کا نزول ہوتا ہے براہ راست سینے اطہر پہ، یہ ہے نبوت کا مفہوم۔ اس چیز کو فوکس کریں آپ تو معاشرے کے جتنے بھی گن، بلا، خباثت، نجاستیں اور بڑے بڑے فتنے بالکل زیر زمین چلے جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں۔ نبوت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ نبی کے سینے اطہر پر اللہ کے کلام کا براہ راست نزول ہوتا ہے، بس۔ اور ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اب اس نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اب وحی کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے جاری تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو چکا ہے۔ اب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کسی پر بھی اوپر سے وحی اترنی نہیں ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا مفہوم۔ جو اس مفہوم پہ ایمان نہیں رکھتا وہ مرزا قادیانی کی طرح کافر ہے، زندیق ہے اور مرتد ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ نبوت کے منصب کے مقابلے میں کوئی ولایت اور امامت کا منصب نہیں کہ اس کے انکار کر دینے سے کفر لازم ہے، وگرنہ صحابہ سمیت کوئی بھی مسلمان نہیں رہتا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نبی پر بھی حرف آتا ہے، نبی کی شان پر بھی، نعوذ باللہ، نبی بھی مسلمان نہیں رہتے۔ کیوں؟ نبی کو ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، خود نبی کو اپنی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ چونکہ ہمارے نبی آخری نبی تھے تو ہمارے نبی پر ایک چیز یہ بھی لازم تھی، زائد کیا، یہ بھی چیز لازم تھی
کہ ان کو اپنی ختم نبوت پر بھی ایمان تھا. ٹھیک ہے نا, یہ بات یاد رکھیں. اور اگر نبی کے بعد بھی کسی ایسی ہستی نے آنا ہو جو نبی کی آرڈر کو کینسل کر سکے, ایکسپائر کر سکے, کینسلیشن کے اختیارات ہوں, نبوت کے مقام کے برابر اس کا مقام ہو, تو پھر تو لفظی جنگ ہو گئی نا. اس کو امام کہہ دیے, اس کو نبی کہہ دیے, اختیارات آپ نے برابر کر لیے. اور خدا کے ہاں اگر کوئی ایسا تصور ہے تو پھر نبی کے لیے اس پر بھی ایمان لانا کیا ہوتا, ضروری ہوتا. نبی نے تو کوئی ایسی تعلیم دی ہی نہیں, ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے. نبی نے تو ایسی تعلیم دی ہی نہیں. اس لیے اگر ایسا تصور رکھا جائے کہ نبوت کے بعد بھی کوئی ایسا مقام و منصب ہے, نبوت کے مقابلے میں کوئی ایسا منصب ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے, پھر تو کوئی بھی مسلمان نہیں بچتا. صرف دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں, جبکہ وہ مسلمان نہیں, کافر, زندیق اور مرتد ہیں. اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں. یہ ہے اصل ختم نبوت کا مفہوم. البتہ ختم نبوت کے بعد صحابیت کا درجہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی بندے چن رکھے تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سے چنے ہوئے بندے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے. نبی علیہ السلام نے اس جماعت پر محنت کی اور اس کو تیار کیا جس طرح نبی نے تیار کیا. کوئی اور نبی اپنی جماعت کو اس طرح تیار نہیں کر سکا. اور جس طرح نبی کے صحابہ کو, محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو, تمام انبیاء کے صحابہ اور حواریین پہ جو مرتبہ فوقیت حاصل ہے, وہ کسی اور نبی کے صحابہ اور حواریین کو وہ فوقیت حاصل نہیں ہے. نبوت کے بعد اصل مقام صحابیت کا ہے, صحابیت کے بعد تابعیت کا ہے, تابعیت کے بعد تبع تابعیت کا ہے. خیر القرون میں یہ چاروں ادوار آ جاتے ہیں, نبوت کا, تابعین کا, صحابیت کا, تابعین کا, تبع تابعین کا. یہ ہمارے لیے نبوت کے بعد مقتدا ہیں. پھر صحابہ تو معیار حق ہیں. صحابہ بطور مقتدی اس امت کے لیے حق کا معیار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ تم نے ایمان ایسے لانا ہے جس طرح میرے محمد الرسول اللہ کے صحابہ میرے نبی پہ ایمان لائے تھے, اس طرح تم نے ایمان لانا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. آج نبوت کے مقابلے میں مناصب ایجاد کی جاتے ہیں, منصب ایجاد کی جاتے ہیں. کہتے نہیں ہم بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں, لیکن اس کا مفہوم ایسا بدل دیتے ہیں کہ منصب ایجاد کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تک بچے ہوئے ہیں. مرزا قادیانی بیوقوف تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, بس کچھ دیر لگی, قربانیاں تو لگیں, لیکن امت کو سمجھ آ گئی. لیکن وہ فتنہ امت کو سمجھ ہی نہیں آ رہا جو ختم نبوت کا اس سے بھی بڑا انکار کرتا ہے. وہ تو ایک مرزا قادیانی کو نبی بناتے ہیں, یہاں 5 10 12 پتہ نہیں کتنے نبی بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ ان کا درجہ نبی کے درجے کے برابر ہے یا برتر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور امت اتحاد 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 کے نعرے لگانے پہ لگی ہوئی ہے, یہ سمجھتی نہیں کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے. اور یہاں کوئی دھرنا نہیں دیتا, یہاں کوئی اٹھتا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے نبوت کے بارے میں جو بات ہوئی تھی. آگے بات کرتے ہیں کارہائے نبوت پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر انجام, آپ نے جو کام انجام دیے, ان کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو معجزاتی ہے اور ایک پہلو مجاہداتی ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. ایک کا تعلق معجزات سے ہے, وہ امت کے لیے نمونے عمل نہیں ہے, وہ امت کے لیے دلیل بن کے آیا ہے کہ دیکھیں یہ نبی ہیں, کوئی جادوگر نعوذ باللہ نہیں ہے, کوئی مجنون دیوانے شاعر کاہن نہیں ہے. نبی کو معجزات دیے اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نبی کی نبوت پر یقین آ جائے. اور معجزات بھی زمانے کے مطابق دیے جاتے ہیں. زمانے میں جیسا چلن ہوتا ہے معجزات بھی اسی طریقے کے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زمانے میں چلن کیا تھا؟ جادوگری کا تھا. تو ان کو جو معجزات دیے گئے انہوں نے جادوگری کو دفن کر دیا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زمانے کا چلن تھا وہ فصاحت اور بلاغت تھی. وہ عجم کو تو گونگا سمجھتے تھے کہ ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا,
زبان ان پہ ختم تھی، وہ فی البدی اشعار میں جواب دیا کرتے تھے۔ عربیت کو جو کمال اس دور میں حاصل ہوا اس کے بعد کبھی حاصل نہ ہو سکا۔ آج بھی عربیت اسی قرآن کریم کی وجہ سے محفوظ ہے۔ تو نبی علیہ السلام پہ قرآن اترا، زمانے کے چلن کے مطابق آپ کو وہ کلام عطا کیا گیا جس کے سامنے تمام کے تمام انسانی کلام ہے چوکے، پتہ چل گیا یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ معجزہ ختم نبوت کے صدقے تا قیامت جاری ہے، قیامت کے بعد بھی جاری ہے، ابد الآباد جاری ہے۔ نبی کا یہ وہ معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کا زندہ معجزہ اس وقت بھی اسی طرح زیر زبر پے شد مت کے ساتھ موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ نبی علیہ السلام کی معجزاتی زندگی ہے، معجزہ۔ اب معجزے میں آپ پیروی نہیں کر سکتے کہ آپ ایسا معجزہ لائیں، قرآن جیسا، آپ قرآن جیسی کتاب بنانے کی کوشش کریں، نہیں۔ وہ معجزہ نبی کی نبوت پر یقین کرنے کے لیے۔ ہاں قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا نبی کا معجزہ ہے۔ اب آپ کوئی ایسے پیچھے نہیں پڑیں گے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح معراج پہ چلے جانا نبی کا معجزہ ہے۔ اب آپ اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ نبی کی عظمت اس کی دھاک بٹھانے کے لیے ہے، اور نبی کو علوم سے بہرور کیا کہتے ہیں، علوم سے کیا کہتے ہیں، آراستہ کرنے کے لیے ہے۔ اور نبی کی دوسری زندگی جو ہے، نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو وہ عملی پہلو ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جنگیں آپ نے بھی لڑی، تلوار آپ نے بھی اٹھائی، بھوک آپ نے بھی برداشت کی، در بدر آپ بھی ہوئے، بڑے سے بڑے امتی سے زیادہ محنت، مشقت، مجاہدہ خود آپ نے کیا۔ اگر صحابی نے 1 پتھر باندھا ہے تو آپ کے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے۔ اور جو بندہ جسمانی لحاظ سے جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کو بھوک بھی لگے تو پھر اسی کمال کی لگتی ہے۔ نبی حساس ترین شخصیت ہوا کرتا ہے اپنے معاشرے کا، اس پر چھوٹی بات بھی بہت بڑی گراں گزرتی ہے، اور یہی دائی واقعی حساس ہوا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آرٹسٹ حساس ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی آرٹسٹ مارو گولی اس کو، دائی حساس ہوا کرتا ہے۔ دائی پتھر کھا کے، گالی کھا کے بھی آپ کو جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم سے روکتا ہے۔ جو لوگ جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی کھانسی بھی آ جاتی ہے، پورا کا پورا میڈیا بھر جاتا ہے، جی کھانسی آ گئی۔ اس دن اچانک چینل پہ نظر پڑی تو کیٹ واک کرتی ہوئی کوئی گھری تھی، بس پورے چینل والے اس کو گرتا ہوا دکھا رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا، کیٹ واک کرتے ہوئے بندی گری ہے اور پورا جناب تمام چینل اس کو فوکس کر رہے ہیں۔ یہ ہے گند۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ زبان استعمال کروں گا تو پھر وہ دھرنے والی زبان آ جائے گی، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ گند ہے، ہو جائے بات کی۔ معاشرے کو کیا کھلا رہے ہیں، کیا پلا رہے ہیں یہ؟ تو نبی علیہ السلام کی ایک عملی زندگی کا عملی پہلو ہے، وہ ہے نمونہ عمل۔ آج کم قسمتی یہ ہے جب سیرت النبی پہ بات ہوتی ہے، خطیب صاحب جب منبر پہ بیٹھتے ہیں، مقرر صاحب جب شعلہ بیانی دکھاتے ہیں، وہ نبی کی عملی پہلو کو نہیں دکھاتے، نبی کے معجزاتی پہلو کو دکھاتے ہیں۔ کل ہی مجھے ایک شخصیت کا فون آیا کہ جی فلاں شخصیت نے، بہت مشہور عالم ہے، انہوں نے نبی کی شان بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی شاید دائیں کروٹ لی اور فوراً سجدہ کیا۔ صبح ان کا مجھے فون آیا، میں نے دیکھا وہ میرے محسن بھی ہے، میں نے کہا میں بعد میں فون کروں گا، بھول گیا۔ پھر شام کے وقت میں نے خود فون کیا، کہتے میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ ان کا میں نے یہ بیان سنا ہے، اور اس بیان میں وہ یہ کہہ رہے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، دائیں کروٹ لی شاید اور سجدہ بھی کیا۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ میں کہا یہ حدیث ان کی اپنی کمپنی کی بنائی ہوئی ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے سیرت کی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میں نے یہ کہیں بھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا محترم میں کہہ اس لیے رہا ہوں، پہلے یہ ہوتا تھا لوگ من گڑت حدیث بیان کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی حوالہ مل جاتا تھا، کیوں؟ من گڑت حدیثوں کے بھی حوالے ہوتے ہیں، من گڑت حدیثوں پہ باقاعدہ کتابیں علماء نے لکھی ہیں کہ یہ من گڑت حدیثیں ہیں، ان سے بچو۔
لیکن ایک صاحب ایسے ہیں وہ من گڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ ان من گڑت حدیثوں کی کتابوں کو بھی چھان مارے، آپ کو وہاں بھی نہیں ملے گی وہ حدیث۔ تو میں نے کہا ان کی اپنی کمپنی سے یہ پروڈیوس ہوئی ہے۔ وہ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش کا وقت بھی بتاتے ہیں ماشاءاللہ، پتہ نہیں 7:20 یا 4:20، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں صبح صادق مکے میں اتنے بجے ہوتی، تو وہ باقاعدہ ایگزیکٹ ٹائم بتاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نرالے بیانات کرنا، وقت پیدا کرنا، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو امراض لاحق ہے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، یہ ایک الگ بیماری ہے۔ نرالی بات بیان کرنا کہ کسی مولوی نے وہ بات ہی نہ کی ہو، کسی عالم نے وہ بات ہی نہ کی ہو، آپ نرالی بات کر دیں اور واہ کروا دیں، یہ ایک الگ بیماری ہے۔ اور مصیبت یہ ہے آج بڑے بڑے خطیبوں کو، بڑے بڑے شعلہ بیان مقرروں کو یہ بیماری چمٹی ہوئی ہے۔ جب تک سبحان اللہ نہ کہو، ماشاءاللہ نہ کہو، مولوی صاحب کی زبان ہی نہیں کھلتی، نعرے تکبیر، نعرے غوثیہ، نعرے رسالت نہ لگاؤ، مولوی صاحب کو پسینہ ہی نہیں آتا، وہ رومال اور ٹوپی پھینک کے چھلانگ ہی نہیں مارتا۔ وہ عجیب بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسا کیا کرتے تھے؟ ہاں، نبی علیہ السلام اپنی طبیعت کے مطابق جوش میں آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے خطرہ ہوا نبی علیہ السلام کہیں ممبر سے گر نہ پڑے۔ جذبات کے اثرات بدن پہ پڑتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی تھی، صحابی بیان کرتے ہیں حتی اسمع العواتق فی الخدور، یہاں تک کہ گھروں میں پردہ نشین عورتیں آپ کی بات سن لیتی تھی، سپیکر تو نہیں ہوتے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی کو اس طرح بیان کرنا، صرف معجزاتی زندگی بیان کرتا، پھر معجزات میں بھی جھوٹے ایسے واقعات بیان کرنا کہ اگر آپ مولوی صاحب کو پکڑیں تو سارے ڈنڈے سوٹے لے کر آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، او تو نبی کے گستاخ ہو۔ ارے بھائی، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے میری طرف غلط بات منسوب کی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ سمجھائی بات کیا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آج نبی علیہ السلام کے معجزاتی زندگی کو فوکس کیا جاتا ہے، پھر جب لوگ سنتے نا بڑا سر دھنتے ہیں، دھننے کے بعد عمل کی تحریک ان میں پیدا نہیں ہوتی، عمل کی تحریک پیدا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے ڈنڈے سوٹے لے کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہاں نماز کا وقت گزرے گا، ایک بھی نماز، وہ نماز جو نبی علیہ السلام پر جہاد کے دوران بھی معاف نہیں، وہ دھرنے کے دوران ساری نمازیں غائب ہو جاتی ہیں، وہ ڈنڈے سوٹے اٹھاتے ہوئے ساری نمازیں غائب ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی عملی زندگی پہ فوکس نہیں کیا۔ ارے آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ارے آپ کے پاس بڑا وقت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لوگ کھوتی ڈڈی پہ جا رہے ہیں، لوگ کھوتے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سائیکلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بسوں پہ دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہے، سائیکل دی، موٹر سائیکل دی ہے، کچھ اور دیا ہے۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، 10 منٹ پہلے قریبی جہاں مسجد آ جائیں وہاں روک لیں، جائیں بیٹھیں، اللہ اکبر۔ کل میں کہیں گیا ہوا تھا، میں نے کوشش کی میں اس چیز کی پابندی کروں، مغرب کی نماز بھی ملی، عشاء کی نماز بھی ملی، یقین کریں اتنی خوشی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ کو اللہ بلندی پر لے جاتے ہیں، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کا عملی پہلو، اور یہ نظر انداز ہے سیرت النبی میں۔ جب آپ صرف معجزاتی پہلو بیان کریں گے، نبی علیہ السلام کی عظمت اپنی جگہ پیدا ہوگی، لیکن عمل کی طرف آپ کا رجحان پیدا نہیں ہوگا، بلکہ کئی دفعہ آپ کم ہمت ہو جائیں گے۔ او تو جی نبی سن، اللہ تعالیٰ دے پہنچی ہوئی سرکار سن تو اسی کی کری، اسی تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، اسی نماز ہی نہیں پڑھنی۔ یہ عجیب بات ہے، وہ نماز کیوں نہیں پڑھنی آپ نے تو 5، ہم پر تو صرف 5 وقت تھے، نبی علیہ السلام پر تو 6 وقت کی نماز فرض تھی، آپ پر تو تہجد کی نماز بھی خصوصی طور پر فرض تھی ایک روایت کے مطابق۔ اگرچہ فقہا کا اس میں اختلاف ہے، لیکن ایک باقاعدہ اوپینین یہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ صرف آپ کے لیے زیادہ ہے، یہ ہمارے اوپر تو وہ نفل ہے۔ تو اس عملی زندگی کو، نبی علیہ السلام کی عملی زندگی کو سامنے رکھا جائے۔ اس کی میں 2 مثالیں دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔
معجزاتی پہلو کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی مثال تو نہیں ہے، مختصر مثال۔ معراج کا واقعہ دیکھ لیں، مجھے بتائیں سفر معراج ناممکن سفر ہے کہ نہیں؟ اس ناممکن سفر کو رات کے چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے طے کروا دیا۔ اللہ اکبر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ ہے اسرا۔ اس کے بعد جو آسمانوں کا سفر ہے وہ معراج، دونوں کو ملا کے معراج کہا جاتا ہے یا اسرا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ تشریف لے گئے، براق پہ سوار، جبریل امین ساتھ ہیں، بیت المقدس، انبیاء کو امامت کروائی، پھر سیدھے پہلے آسمان، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، سدرۃ المنتہا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام واپس بھیج رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، 50 نمازوں سے 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، 5 نمازوں کا تحفہ لیتے ہیں، انبیاء رخصت کرنے آتے ہیں، کرتے 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 بیت المقدس تک پہنچتے ہیں، انبیاء کو امامت کرواتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سیدھے مکہ حرم میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور ابو جہل آ جاتا ہے، بتاؤ محمد کوئی اور نرالی بات آج کی کوئی ہے؟ کہاں ہے آج نئی بات ہے؟ کیا بات ہے؟ مجھے معراج ہوئی ہے، کہاں تک گئے؟ یہاں تک ہو کے آیا ہوں، ابھی تم یہاں کہا ثم اصبحت بمکہ، اب میں اس وقت مکے میں ہوں، دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ اتنا کڑا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مجھے سفر کروایا، اب میں نے امت کو بھی بتانا ہے، بشری تقاضے ہیں، پریشانی تو ہے۔ ابو جہل نے سب کو اکٹھا کر دیا، ابو جہل نے سمجھ لیا آج محمد کے جو سب سے قریبی ساتھی ابو بکر، اس کو چھڑانا، الگ کرنا بہت آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوڑتے ہوئے ابو بکر پکڑ لیا، ابو بکر پتہ ہے تمہارا ساتھی محمد کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا مجھے معراج ہوئی ہے اور میں نے یہ سارا سفر کیا ہے اور ابھی وہ کیا کہتے ہیں حرم میں بیٹھا ہوا۔ کہا سچ کہہ رہا ہے، ہم تو اس سے بڑی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت سے ان کے لیے کیا مشکل ہے، ہم تو روزانہ بات مانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں ابھی جبریل آئے، ابھی گئے، ابھی آئے، ابھی گئے۔ ہمارا اگر جبرائیل کی آمد اور نزول پر ایمان ہے تو محمد الرسول اللہ کے آنے جانے پر ایمان کیوں نہ ہو؟ صدیق اکبر کا خطاب ملا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے معجزاتی پہلو، یہ ہے، یعنی تھوڑا سا فوکس کریں اس بات کو، جو معجزاتی پہلو تھا وہ ناممکن سفر پل بھر میں، لمحہ بھر میں ہوا۔ کیوں؟ وہ امت کے لیے قابل تقلید نہیں ہے، امت کے لیے، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے سفر تھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی، وہ اس کے لیے تھا۔ وہ یہ نہیں کہ امت تقلید کرے اور معراج پہ جانی شروع ہو جائے اپنی طرف سے، یہ تو نہیں ہے نا۔ اور دوسری طرف جب عملی پہلو آتا ہے، آسان ترین سفر بھی مشکل ترین بنا کے اللہ پیش کرتے ہیں۔ چل میرے نبی اب اس سفر کا آغاز کر۔ مکے سے مدینے کتنا آسان سفر ہے اور کتنے کٹھن مراحل سے طے ہوا، غور کیا کبھی؟ وہ اللہ جو ناممکن سفر کو پل بھر میں، لمحہ بھر میں کرا سکتا ہے، وہ اللہ مکے سے مدینے کا سفر 1 سیکنڈ میں نہیں کروا سکتا؟ 1 سیکنڈ کے 1000ویں، لاکھویں، کروڑویں، اربیں حصے میں نہیں کروا سکتا؟ ایسا نہیں ہوا۔ 2 اونٹنیاں تیار کی گئیں، ہجرت کے لیے پالی گئیں، اللہ کے نبی نے پیسے دے کے ابوبکر صدیق سے خریدی۔ آخر ابوبکر صدیق اس پہ راضی ہوئے، کہا جتنے کی اتنے کی میں لے لیتا ہوں، جتنی کی انہوں نے خریدی تھی اتنے کی خرید لی۔ پھر جا کے 3 دن کہاں چھپے؟ غار ثور میں، غار ثور میں جا کے چھپے۔ پھر راستہ بدلا، غار ثور میں بھی پیچھے پیچھے کرتے آئے، انعام مقرر ہوا، اتنے قریب پہنچ گئے، مکڑی کا جالا تن دیا گیا من جانب اللہ، اندر نہیں گھسے۔ ابو بکر پریشان ہوئے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ عمر فاروق کہا کرتے تھے، ہائے کاش میری پوری زندگی ابو بکر لے لے، مجھے غار ثور کے بس یہ 3 دن دے دے، کبھی بیشی اللہ معاف فرما کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔
مجھے یہ غار کے جو دن ہے نا یہ مجھے دے دیں. تو معجزاتی سفر جو ناممکن تھا وہ پل بھر میں ہوا، اور جس سفر کے پیچھے امت نے تقلید کرنی ہے، نمونے عمل بنانا ہے، نبی کی طرح جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، نبی کی طرح اپنے مال کو دین کے راستے پر خرچ کرنا ہے، نبی کی طرح ہجرت کرنی ہے، اور پھر نبی کی طرح نصرت کرنی ہے، وہاں آسان ترین سفر کو بھی اللہ نے ایسا مشکل بنایا، جان کو خطرے میں ڈالا، مال کو خطرے میں ڈالا، ساتھی اور احباب کو خطرے میں ڈالا، پھر کہیں جا کے سفر ہوا، پھر کہیں جا کے سفر ہوا، اور جو معمول کا راستہ تھا اسے چھوڑا گیا، جو نامانوس راستہ تھا اسے اپنایا گیا. راستے میں ملاقات ہوتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق توریہ کرتے ہیں، کہا یہ کون ہے؟ کہا رجل یہدین السبیل. سمجھائی؟ بندہ ہے مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اور راستے سے مراد کیا تھا؟ اسلام. تو جہاں مشکل بات آ جائے وہاں ایسا لفظ بولا جا سکتا ہے کہ آپ تو صحیح معنی لے رہے ہو، اگلے کو پتا نہ چلے. یہ جھوٹ میں نہیں آتا، توریہ میں آتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی آپ کہاں ہیں، تو آپ اس کمرے کا نام ہی اسلام آباد رکھ دیں، میں اسلام آباد بیٹھا ہوں. ایسے بعض مولوی کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا شعبہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے. گردوں کا کام مولوی نہیں کر سکتا، گردوں کا کام مولوی کرے گا، ڈاکٹر کرے گا. وکالت میں فراڈ مولوی نہیں کرے گا، وکیل کرے گا. دین میں فراڈ مولوی کرے گا. سمجھ آئی بات کی؟ اب مولوی جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے، مرید صاحب یا کوئی اور فون کرتے ہیں، حضرت کہاں تشریف رکھتے، کہتا جی میں اسلام آباد میں ہوں. وہ اس نے اپنے کمرے کا نام اسلام آباد رکھا ہوتا ہے، کہتا جھوٹ تھوڑی ہے. جہاں ضرورت پڑے وہاں آپ ایسا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جھوٹ نہ ہو. اب یہ تو بلنڈر ہے، یہ جھوٹ ہے، کمرے کا نام اسلام آباد رکھ دیا آپ نے. توریے کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. آزادی کے دن تھے، علماء انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے. یہ بھی ایک دردناک ایک تاریخ ہے، آج اس پہ گرد ڈالی جاتی ہے. جنہوں نے کبھی ایک سوئی کی جن کو چبھن نہیں ہوئی وہ ہیرو بن کے، جنہوں نے جانیں قربان کی ان کا پتہ ہی نہیں ہے. غالباً مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں. انگریز ان کو گرفتار کرنے آیا، اب ان کا پتہ ہی نہیں تھا. ملا عمر کی طرح شاید ان کی بھی تصویر نہیں تھی. آئے کہ کہاں ہے نانوتوی کے پیچھے ہے، جی کہاں ہے نانوتوی؟ تو وہ سمجھ گئی تو یہ اب گرفتار کرنے آئے ہوئے ہیں. تو چند قدم پیچھے ہٹے، کہتے ابھی تو ادھر ہی تھے. اللہ اکبر، یہ ہے فراست. چند قدم پیچھے ہٹ کے کہنے لگے پتہ نہیں ابھی تو ادھر ہی تھے، پتہ نہیں تو نہیں ابھی ادھر ہی تھے. پیچھے ہٹے نا، ابھی ادھر ہی تھے. وہ بہت بڑے منطقی تھے، ان کے فلسفے میں منطق میں ان کا بہت بڑا نام ہے. چند قدم پیچھے ہٹے کہنے لگے ابھی ادھر ہی تھے. یہ ہے، اس طرح آپ کر سکتے ہیں جہاں ضرورت ہو. یہ نہیں کہ کھڑے ہو گئے جیب سے نوٹ گر گیا تو آپ نے پاؤں پہ پاؤں، جوتے کا نوٹ پہ ہی پاؤں رکھ دیا. وہ چیز الگ ہے. لا الہ الا اللہ. خیر بات کرنے کی یہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کے عملی پہلو کو سامنے رکھنا، یہ ہے اصل چیز. اور جہاں نبی علیہ السلام کی زندگی کے عملی پہلو آتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس طرح امتحان میں ڈالتے ہیں، اس طرح امتحان میں ڈالتے ہیں. شیخ ابی طالب کو دیکھ لیں، کیا من و سلوہ نہیں اتر سکتا تھا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے من و سلوہ اتر سکتا تھا تو خود محمد رسول اللہ کے لیے کیا من و سلوہ اتر نہیں سکتا تھا؟ نہیں اترا. لیکن جو آپ کے داماد تھے جو ابھی کفر میں تھے، انہوں نے وہاں اس دوران آپ کی بڑی مدد کی. وہ لا کے شیخ ابی طالب کے اندر خوراک پھینک دیا کرتے تھے. غالباً حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے، یا ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. وہ بھی اس طرح کوئی نہ کوئی چھپ چھپ کے مدد کیا کرتے تھے. شاید اب یہ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے. حضرت ابو سفیان تو نہ بدر میں شریک ہیں نہ احد میں شریک ہیں، کفار کی طرف سے ابھی مسلمان نہیں. لیکن جو اسلام کے خلاف بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں اس میں حضرت امیر معاویہ نہیں ہیں. پھر اللہ نے مقام بھی تو ایسا دیا نا، دنیا کے مدبر ترین حکمرانوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. خیر یہ ایک الگ بات ہے، بات سے بات نکلتی تو میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. عملی زندگی کے پہلو کی بات ہے. بھوک لگی، قحط سالی آئی، شیخ ابی طالب میں 3 سال گزارے.
ہجرت کتنی مشکل سے کی، مدینے میں گئے، یہودیوں کے ساتھ ریشہ دوانیاں، ان کے ساتھ پھر معاہدے، پھر وہاں بھی امن میں نہیں، بار بار کے حملے، تلوار اٹھانی پڑی، نبی علیہ السلام کو ایذائیں دی گئیں، یہاں تک کہ خانہ نبوت پہ حملہ ہوا۔ چھوٹی بات ہے، آج میری بیوی آپ کی بیوی پہ کوئی کیا کہتے ہیں ایک ہی بات کر دے تو بندہ کہے گا یار میں خودکشی کر لوں، میں یہاں جی کیوں رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، نبی علیہ السلام اللہ نے ایسی پاکیزہ ہستی دنیا میں پیدا نہیں کی، نبی کے ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ عورتیں دنیا میں پیدا نہیں کی۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا بڑا مقام، ان پر تہمت لگتی ہے، نبی کتنے امتحانات سے گزرے، لیکن امتحان سے کامیاب ہوئے تو پھر رتبہ بھی ایسا ہی ملا۔ اما عائشہ کے بارے میں امتحان سے گزرے تو رتبہ کیسا ملا؟ پورے کے پورے رکوع، 2 رکوع اما عائشہ کی شان میں نازل ہو گئے۔ اب اما عائشہ کی پاک دامنی کا انکار کر دینے والا کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ یہ ہے نبی کی شان، نبی کے صحابہ کی شان، یہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کا عملی پہلو، اس پر فوکس کریں۔ لیکن وہی بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، افسوس صد افسوس، ہزار ہاں ماتم، نبی علیہ السلام کی عملی زندگی کو فراموش کر دیا جاتا ہے، صرف معجزاتی زندگی بیان ہوتی ہے۔ نہیں بھائی، آپ ایسے کریں گے، یہ تو لوگ 2 رکعت نماز ہی نہیں پڑھ سکتے آج کے ٹھنڈ میں۔ آج کی ٹھنڈ میں کون 2 رکعت نماز پڑھے گا؟ لیکن اگر نبی کی زندگی دل میں بیٹھی ہو تو پھر پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں کس پر یہ کیفیات طاری نہیں ہوتی کہ اٹھنے کا جی نہیں چاہتا؟ آج یا کل کی بات ہے، مجھ پر ایسی کیفیت آئی تو میں نے زبان سے کہہ دیا نہیں، اس کا بہت اجر ہے، یہ بہت ہلکی چیز ہے، جہنم کی آگ سے یہ سستا کام ہے۔ اٹھا پھر میں، جہنم کی آگ سے یہ سستا کام ہے، یہ کہہ کے اٹھیں، اپنے نفس کا علاج کریں۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، 12-1 بجے رات ہے، آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، اب صبح آپ اٹھنے کو مشکل پیش آتی ہے، اٹھائیں اپنے آپ کو، صرف 10 سیکنڈ کی بات ہے، کہہ دیں یہ بڑا سستا سودا ہے، اس سودے سے مجھے نہ صرف جہنم سے نجات ملے گی بلکہ جنت کا مقام بھی ملے گا، نہ صرف جنت ملے گی بلکہ اللہ کی مجھے رضا بھی ملے گی۔ ارے لوگ دنیا کی عشق کے پیچھے اپنے آپ کو مجنون بنا لیتے ہیں، پاگل بنا لیتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے اپنے آپ کو مجنون کیوں نہ بنائیں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کے چلیں، بہت دین آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے نہ رکھا، 2 رکعت نماز پڑھنی مشکل ہو جائے گی، پھر 10 دیگیں دینے آسان، 100 دیگیں چڑھانے آسان، 200 بکرے بھی حلال کرنا آسان۔ قریب مسجد ہے، وہاں داخل ہو کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے موت نظر آئے گی، آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں، دمال ڈالتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، قوالیوں پر سر دھنتے ہیں، اور اس طرح پاگل ہو جاتے ہیں کہ جو سامنے مولوی صاحب ہوتے ہیں اسے بھی جا کر ٹکر مارتے ہیں۔ ایسے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں۔ ویسے ایسے مولوی کو ٹکر پڑنی چاہیے، جو مرید کو پاگل کرتا ہے تو ایسا پاگل مرید جا کے اسی مرشد کو ٹکرے ٹھا کر کے اس کے معدے کو باہر لے آئے، مزہ آ جائے۔ ہاں جو صحیح مرشد ہے، صحیح مرید ہے، وہ کیا کہنا ہے، لیکن مرید کے نام پہ ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے، مرشد اور پیر کے نام پہ ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ جو صحیح مرید، صحیح پیر، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، صرف جعلی نوٹ کا انکار ہے۔ جعلی نوٹ کا انکار کریں تو اصلی نوٹ کا انکار نہیں ہوتا، سمجھ نہیں بات کی؟ تو مارکیٹ میں جو جعلی نوٹ آئے ہوتے ہیں ان کی فکر کیا کریں اور دعوت دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس پہ بات آگے چلتی رہے گی۔ ویسے چونکہ بات آئی تو آپ کو چھوٹی سی بات ذکر کر دیتا ہوں۔ میرے ایک عزیز ہے بہت قریبی، تو فون پہ میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے تھوڑی سی ان کو صبح کی نماز کے حوالے سے ایک مشکل کا ذکر کیا کہ میں نے کہا بعض چیزوں میں مجھے بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ ایسی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ تھوڑی سی بات کی، بہرحال میں اب ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، حالانکہ ہم دعوت دینے والے لوگوں میں سے، ہمارا کام ہی دعوت دینا ہے، ممبر پہ بیٹھنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ تو میں آپ کو دعوت کا اثر بتا رہا ہوں۔ اس میرے قریبی عزیز نے ایک ہی بات کی کہ بھائی جان آپ کو اس پر بھی اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یقین کریں میرا دل اتنا ہو گیا، مجھے اس کی بات ہی نہیں بولتی، حالانکہ یہ بات میں 1000 مرتبہ خود کر چکا ہوں الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔
صرف کہنے سے بھی نہیں بنتا، سننا بھی ضروری ہے، کہنا بھی، دونوں چیزیں اپنے زندگی میں رکھیں۔ اب اس کی وہ بات، وہ عالم دین بھی نہیں ہے، وہ دنیا کے حوالے سے ایک معزز پیشے سے منسلک ہے، لیکن اس نے مجھے یہ بات کہی کہ بھائی جان آپ کو اس پر بھی اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ میرا دل اتنا ہو گیا، وہ کام میرے لیے، میں واللہ کہتا ہوں میرے لیے پہلے سے زیادہ آسان ہو گیا کہ یار مشکل اگر میں اٹھا رہا ہوں تو اس پہ مجھے اللہ کی طرف سے اجر مل رہا ہے، میرا اللہ، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میری مشکل کو دیکھ رہا ہے، مجھے وہ ضائع ہونے نہیں دے گا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کا عملی پہلو، اس کو فوکس کریں۔ سیرت النبی کی کتابیں ضرور پڑھیں، اپنے وجود کو بلکہ روح کو اس کا حصہ بنائیں، کمزور رقیق رطب و یابس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سمجھائی بات کی؟ دور زوال کی کتابوں کی کمزوریوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، صحیح کتابیں علماء کی رائے کی روشنی میں پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور نبی کی زندگی کے اس پہلو کو فوکس کریں جس کا تعلق میرے اور آپ کی عملی زندگی سے ہے۔ معجزات بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ معجزات پڑھنے سے، سمجھنے سے نبی کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے میں نے آپ کو یہ دو پہلو بتا دیے، ایک معجزاتی اور دوسرا مجاہداتی، عملی۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پہ جو احکامات نازل ہوتے ہیں، وہ احکام نبوت جو ہیں وہ ان کے تین پہلو ہیں۔ ایک احکام کا نزول ہے، اس میں تدریج ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے کر کے احکام نازل ہوتے رہے، فوراً نماز نہیں اتری، فوراً زکوٰۃ کے احکامات نہیں اترے، عقیدہ، عمل، معاملات، اخلاقیات تھوڑے تھوڑے کر کے اترتے گئے، اور جتنے اترتے گئے وہ جو مجموعہ بنتا گیا وہ دفعتاً وہ نافذ ہوتا گیا۔ تو نزول میں تدریج ہے، اس کی امپلیمنٹ میں تدریج نہیں ہے، جتنا نازل ہوا وہ فوراً نافذ ہوگا۔ اب اگر ایک شروع میں مسلمان ہوا ہے تو جو چیز بعد میں فرض ہوئی اسے تو ٹائم مل گیا، جیسے رمضان کے روزے پہلے فرض نہیں تھے بعد میں فرض ہوئے، تو جو پہلے سے مسلمان ہوئے اسے تو ٹائم مل گیا، لیکن جو رمضان کے روزوں کے وقت مسلمان ہوا اسے کوئی ٹائم ملا نہیں، بلکہ جتنا بھی اسلام اترا دفعتاً اس کے اوپر لاگو ہو گیا، وہ وقفہ اس کو نہیں ملا۔ نزول میں تدریج نہیں ہے، نفاذ میں تدریج ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے، لوگ اسلام کے نزول کو لے کر کہتے ہیں جی اسلام کا نفاذ بھی تدریجاً کرو۔ بھائی کرو تو صحیح، چلو ہمیں وہ بھی قبول ہے، تدریجاً کرو، لیکن یہ دلیل نہیں بنتی۔ آپ نزول کی بات کو لے رہے ہیں اور بات نفاذ کی کر رہے ہیں۔ بھائی وہ نزول میں تدریج ہے، آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، نافذ جتنا اترا ہے اتنا ہوگا، چونکہ اب دین پورا اتر چکا ہے، بیک وقت سارے کا سارا نافذ ہوگا۔ تیسرا پہلو اس کا یہ دعوت، جو اترا، جو نافذ ہوا، اب اس کی دعوت دینی ہے، دعوت میں بھی تدریج ہے، وہ تدریج آج بھی ہے، وہ ہمیں نبی کی زندگی سے اس کا کیا کہتے ہیں سارا نقشہ ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے وقت جاہلیت میں کون کون سی برائیاں نہیں تھی؟ زنا، بدکاری، شراب نوشی، ڈاکے، اولاد کو زندہ دفن کرنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، کیا کچھ نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے جا کے اخلاقیات پہ ہاتھ تو نہیں رکھا کہ زنا نہ کرو، یہ نہ کرو، معاملات پہ ہاتھ تو نہیں رکھا کہ سود نہ کھاؤ، سود کی بات تو مدینے میں جا کے ہوئی ہے، زکوٰۃ کی بات تو مدینے میں جا کے ہوئی ہے، کس پہ ہاتھ رکھا؟ عقیدے پہ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی جو تدریج ہے وہ عقیدے سے عمل کی طرف ہے، عمل سے عقیدے کی طرف نہیں ہے، عقیدے سے عمل کی طرف ہے۔ اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے تو پھر محمد الرسول اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے، یہ طریقہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کی عظمت کیوں دل میں بیٹھی ہے؟ اس لیے بیٹھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا ہے، اس لیے بیٹھی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا ہے۔ اللہ کی عظمت پہلے بیٹھتی ہے، پھر اس کے وسیلے سے اللہ کے نبی کی عظمت بیٹھتی ہے، پھر نبی کے وسیلے سے نبی کے صحابہ کی عظمت دل میں، پھر
پھر صحابہ کے وسیلے سے تابعین کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے، پھر انبیاء کے وسیلے سے علماء کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ ہے درجہ بدرجہ. تو عقیدے سے عمل کی طرف آپ نے ٹریول کرنا ہے. آج بھی جہاں محنت کریں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پہ محنت کریں. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پہ محنت کریں. جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہیں بیٹھتی، اللہ کی احکامات کی عظمت دل میں بیٹھ نہیں سکتی. 3 عقیدے ہیں: توحید، آخرت، ان دونوں کو سمجھانے کے لیے رسالت اور نبوت، اور اب صرف اور صرف ختم نبوت. 2 چیزیں ہیں، توحید اور آخرت. ان دونوں کو سمجھانے کے لیے رسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ہے. تو 3 بنیادی عقیدے ہوئے: توحید، رسالت اور آخرت. سب سے پہلے توحید پہ محنت کریں. سب سے پہلے توحید پہ محنت کریں. اللہ کی عظمت دل میں بٹھائیں، اللہ کی وحدانیت دل میں بٹھائیں کہ بندے اپنی تقدیر کو، اپنے برے اچھے کو، اپنی آزمائشوں کو، اپنے انعامات کو اور اپنے انجام کو کس سے وابستہ کریں؟ اللہ سے وابستہ کر لیں. نجومیوں کے پاس کچھ بھی نہیں رکھا. یہ جو پامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کچھ بھی، ستاروں کی چال جاننے والوں کو اپنی چال کا پتہ نہیں ہوتا. ان چیزوں سے نکلیں باہر. آپ کی مندریوں میں جو نگ ہے اس کا آپ کی قسمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے اسے کاٹ کوٹ کے خوبصورت بنا کے، نگ بنا کے اپنی مندری میں جوڑا ہے. وہ آپ کی تقدیر کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات آپ کی نوکر ہے اور آپ اللہ کے نوکر ہیں. اللہ نے پوری کائنات انسان کی نوکر بنا کے پیدا کی ہے. یہ میں اپنی طرف سے کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا. قرآن کی آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ اللہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی ان آیات کی اتنی ہی سمجھ آتی جائے گی. سانپ بھی ہمارے فائدے کے لیے. یہ جو لال بیگ گھوم رہے ہیں نا، یہ مچھر، ڈینگی مچھر، کھٹمل، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. یہ ایسے ایسے جراثیم ان کی خوراک ہوتی ہے. اگر وہ جراثیم زندہ رہیں تو ہم زندہ نہ رہیں شاید. یہ گٹروں کے اندر جو لال بیگ کا ہجوم ہوتا ہے، یہ سارے جراثیم کو اپنی خوراک بنا لیتا ہے، اپنے اندر سے باہر نہیں نکلنے دیتا، ان جراثیم کو پھیلنے نہیں دیتا. آج کینسر کا علاج کس سے ہو رہا ہے؟ وہ کیا ہے، وہ ایک جو بچھو، کینسر کے علاج بچھو سے ہو رہا ہے. آپ اندازہ کر لیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے. یہ شمس و قمر، یہ آفتاب و مہتاب، یہ لیل و نہار، یہ سورج کا آنا جانا، یہ چاند کا گٹھنا بڑھنا، یہ سارا کا سارا نظام اللہ نے نوکر بنا کے پیدا کیا ہے. یہ چاند میرے اور آپ کی نوکری کر رہے ہیں، یہ سورج، یہ آسمان، یہ سب میری اور آپ کی نوکری کر رہے ہیں. نوکری. ہم بادشاہ ہیں اس کائنات کے، اور بادشاہ ہوتے ہوئے غلام کس کے ہیں؟ جو سب سے بڑے بادشاہ ہے اس کے غلام ہیں. اپنی حقیقت کو سمجھیں. لا الہ الا اللہ. اور اپنی حقیقت تب سمجھ آئے گی جب پیدا کرنے والے کے بارے میں پتا چلے گا. اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسے ہیں. انشاءاللہ تو وقت ختم ہو چکا ہے. جو نبوت کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر اس پہ بات ہوگی. نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے قول و عمل کے ذریعے کیسے سامنے رکھتے تھے، کون سے پہلو سامنے رکھتے تھے، اور آج ہم کن پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی پہلو پر جو نبوت کے کارنامے ہیں اس پہ بات ہوتی جائے گی. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پر عمل کی اور سیرت النبی کو اپنانے کی توفیق